السلام علیکم ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کو میرا سلام عرض ہے۔ آج کے ویلاگ میں بھی ہم کچھ تھوڑا سی بین الاقوامی صورتحال کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کے ایشوز کو بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حالات جو ہیں دونوں طرف اس وقت خبریں ساری دنیا میں تو عالمی خبریں چل رہی ہیں، لیکن بیسیکلی چونکہ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے اور پاکستان خطے میں ایک اہم ملک ہے تو لہٰذا ہم پاکستان کو ہمیشہ پرائرٹی دیتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ اور نیٹو اور جو اس وقت روس کے درمیان جو ایک ٹرائنگلر بن گیا تھا اور جو یوکرین کو لے کر وہ معاملہ تو بڑھ ہی رہا ہے آگے، اور اس میں ابھی تک مجھے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، جیسے گزشتہ 3 دنوں سے میں کہہ رہا تھا آپ کو، لیکن اس وقت جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آج یہ پتہ لگا ہے کہ جس طریقے سے اسلحہ جو ہے یوکرین کو دیا تھا تمام یورپی ممالک نے، اب اس میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے اور یہ بڑی تصدیق شدہ بات ہے۔ آج جو نیٹو کے کچھ اہم جو جرنیلز ہیں ان کی جانب سے یہاں ایک جو بیٹھک ہوئی ہے اور جس میں کچھ ڈیفنس کی ڈپلومیٹ وغیرہ بھی تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جا کر جو بھی مطلب آپ کو پتہ ہے سارا سب کچھ آپ کے علم میں جو بھی صورتحال تھی، تو جس طریقے سے یوکرین کو سپورٹ کیا گیا اور بے انتہا اسلحہ دیا گیا اور اس اسلحے کی مطلب بے تحاشا اسلحہ دیا اور اسلحے کی بنیاد پر جس طریقے سے روس کا انہوں نے مقابلہ بھی کیا، لیکن اب جیسے کہ میں نے آپ کو کل ویلاگ میں بتایا تھا کہ روس نے اب کہا تھا کل ڈے بیفور یسٹرڈے کہ جن ملکوں نے یوکرین کی مدد کی ہے نیٹو کی اور یورپی ممالک کی، اب ہم ان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کریں گے اور جب ہم جنگ بڑھائیں گے اور جنگ جب بڑھائیں گے تو ہم ان ملکوں کو نشانہ بنائیں گے، جس میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتا بھی دیا تھا کچھ ملکوں کے نام۔ کل پیوٹن کے جب ملکوں کے نام لینے کے بعد اور نیٹو کے چیف کے براہ راست یہ کہنے کہ اب ہمارا روس سے براہ راست جنگ ہوگی، یہاں یورپ کے ملکوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور وہ کھلبلی اس لیے مچی جو آج کئی یورپی جرنیلز نے آج ایک بریفنگ دیتے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اس وقت جو ہتھیاروں کے خزانے ہیں وہ تقریباً خالی ہیں۔ لیکن یہ کیا کمال بات ہوئی آج پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو امریکہ کے کہنے پہ بے انتہا میزائلز، بے انتہا ٹینک اور جتنے بھی جو چیزیں تھیں زیادہ سے زیادہ ہم نے یوکرین کو سپلائی کی، کیونکہ امریکہ نے کہا تھا ظاہر ہے نیٹو کے حصے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یوکرین جو ہے چند دنوں میں اس جنگ کو جیت جائے گا اور روس جو ہے شاید ہو سکتا ہے جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا اور جو کل روس نے کہا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے تو ہمارے پاس سب اسلحہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات جو ہے یورپ کے لیے پریشان کن ہو گئی، دوسری جو سب سے بڑی پریشان کن خبر آئی ہے یوکرین کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہتھیار گزشتہ 8 مہینے سے دیے جا رہے تھے وہ ظاہر سی بات ہے مسلسل دیے جا رہے تھے، اس میں بندوقیں بھی تھیں، رائفل بھی تھیں، آٹومیٹک اسلحے تھے، ٹینکس تھے، ٹینک شکن گاڑیاں تھیں، موومنٹ اور کیا کہتے ہیں جو موومنٹ ہوتی انفینٹری کی، اس حوالے سے تمام جتنی بھی سپورٹ تھی وہ دی جا رہی تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہتھیار جب کسی ملک کو دیے جاتے ہیں یا کہیں بھی جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو فوج کے دفاع کے لوگوں کو سمجھتے ہیں ان کی مینٹیننس اور ان کی ریپیئرنگ، بہت سارے ٹینکس ہیں، بہت ساری توپیں ایسی ہیں جہاں بھی جن کے آئل استعمال ہوتے ہیں ان کی آئل کی فلٹریشن کرنی پڑتی ہے کئی مشینوں کے اندر۔ ایون آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی اگر بندوق جو ہوتی ہے جو عام گن ہوتی ہے جو رائفلز ہوتی ہیں اور ان کو بھی اگر کچھ راؤنڈ چلنے کے بعد ان کو بھی تھوڑا سا ان کی نالی کو صاف کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ضروری سروس ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارا اسلحہ یا بہت ساری مشینری جو ہیوی ایکوپمنٹس انہوں نے وار کے دیے تھے اب ان کو سروس اور مینٹیننس کی ضرورت پیش آ رہی ہے جو کہ یوکرین کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ایک گمبھیر پیدا ہو گیا اور لگنے یہ لگا ہے کہ یہ معاملہ جیسے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کہتا کہ روس کی شاید ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجی ہو، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ان کو پتہ ہے کہ چلو لے رہے ہیں اسلحہ، ان کو لگا کر رکھو، انگیج کر کے رکھو، ایک نہ ایک وقت آئے گا جب سردیاں آئیں گی اور یہ سارے معاملات آئیں گے تو پھر یوکرین کو خود بخود پھنسنا پڑے گا، نہ صرف پھنسنا پڑے گا بلکہ کہیں یورپین یونین پہ بھی دباؤ آئے گا۔ اچھا، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ تو ایک میں نے بتائی نیٹو کی صدر پہ، لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہوا ہے دوسرا وہ اہم آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یورپین ممالک جتنے بھی ہیں ان کے جو صدر ہیں جوزف بوریل، انہوں نے بھی آج کہا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے سردی کی وجہ سے ہمیں ایک تو بے انتہا پرابلمز آ رہی ہیں، ہمارے پاس توانائی کی کمی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں بتایا کہ روس نے کہا تھا کہ ہمارے جو تیل کے معاملات ہیں ان کو اگر آپ نے مطلب کاک کرنے کی کوشش کی یا روکنے کی کوشش کی، کیپ لگانے کی، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو ایک تو وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ اس تمام صورتحال کے اندر جبکہ اتنی سردیاں بھی آ رہی ہیں اور ہمارے پاس مطلب توانائی کا بحران بھی پیدا ہو رہا ہے اور ہمارے اسلحے کے جو ذخائر ہیں ان کا ختم ہونا جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔
اس تمام صورتحال کے اندر ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پھوٹ سی پڑی ہے، اور اسی پھوٹ کے درمیان ایک بہت بڑی خبر نکل کے آئی ہے، گو کہ اس کی تصدیق اب امریکہ سے بھی ہو گئی، اور وہ خبر یہ نکل کے آئی ہے کہ جو گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہے، آج سے چند ماہ قبل جو استنبول کے اندر جو ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں زیلنسکی کو بلایا گیا تھا اور پیوٹن بھی تھے، اور آپ کو پتا ہے یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ کیا تھا اردگان نے، طیب اردگان نے، استنبول میں جو ہوا تھا۔ تو اس میں اب پتہ یہ لگا، اس وقت سنا یہ لوگ خاموش ہو گئے تھے، لیکن اب سننے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت زیلنسکی جو ہے وہ راضی ہو گئے تھے، پیس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کو برطانیہ نے، یعنی اس وقت جو وزیر اعظم تھے بورس یلسن، انہوں نے منع کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے بتاتا بھی رہا ہوں کہ بورس یلسن یعنی برطانیہ کے اوپر روس کا کچھ غصہ زیادہ ہی ہے۔ تو آج یہ بات انہوں نے یہ بات بھی کھول دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو اس وقت جنگ بندی ہو رہی تھی، لیکن برطانیہ کے کہنے کے اوپر یہ معاملہ جو ہے خراب ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا ایک کھلبلی مچ گئی ہے پورے یورپ کے ایوانوں کے اندر۔ تو مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ بات یہاں بھی امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، کیونکہ جو ظاہر نیٹو اس وقت امریکہ کے سارے اتحادی، جو امریکہ کے نیٹو میں اتحادی، وہ سارے یورپی ہیں، اور اگر یورپین ملکوں کے اندر اگر بغاوت پڑ جاتی ہے اور پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور اگر ان کو تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، تو پھر آپ یقین کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سطح پر یہاں پر بھی امریکہ کہیں نہ کہیں تنہا ہونے جائے گا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی، دوسری ایک اور جو کمال بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ انڈیا کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہے تھے کہ وہ جو ان کے بعد جو 5 فنگرز کے بعد جو معاملہ چل رہا تھا گزشتہ دنوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کشیدگی ہے۔ 9 تاریخ کو، اور 9 تاریخ کے بعد کل پھر سنا کہ وہاں پہ جھڑپ ہوئی، لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج 12 تاریخ ہے، پاکستان کے وقت مطابق شام 6 بجے ہیں، لیکن مجھے اس وقت بھی پتہ لگا، جب ہم نے معلومات کی تو پتہ لگا کہ اس وقت بھی وہاں پہ سرحد پہ بہت زیادہ ٹینشن ہے، یعنی اروناچل پردیش کے اوپر کی جو سرحد ہے اروناچل پردیش کی، وہاں چین اور بھارت کے درمیان بڑی زبردست ٹینشن ہے، اور کل بھی ہوئی تھی جھڑپ، اور اس کے اندر بھی سنا کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے مارے جانے کی بھی اطلاع ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو دونوں طرف سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب یہ کیوں چھپا رہے ہیں مجھے نہیں پتا، حالانکہ نارملی بھارت کے ادارے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے چین کے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن چین والے بھی اس چیز کی کوئی تحقیق نہیں کر رہے، بلکہ چین کے ایک میڈیا نے کہا تھا، یہ میں میڈیا کی آپ کو خبر دے رہا ہوں، لیکن جب میں نے اپنے طور پر پتہ کیا جو ذرائع ہوتے ہیں ہمارے، تو انہوں نے ابھی تک کسی کے مطلب اس میں مارے جانے کی اطلاع نہیں دی، لیکن کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کا بہت بتایا کہ زخمی کافی لوگ ہوئے ہیں، 14-15 لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن دوسرے ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یہ بھارت اور چین کا جو مسئلہ ہے یہ جو ہے ایک مطلب دوبارہ گرم ہو چکا، حالانکہ ڈے بیفور یسٹرڈے جب یہ 9 تاریخ کو ہوا تھا تو سنا یہ تھا کہ دونوں طرف کے کمانڈرز کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، اور بات چیت کے بعد پھر کل دوبارہ یہ ہونا، اور آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت سرحد پہ دوبارہ بھارت اور چین کی کشیدگی ہونا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا اور 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے پڑوس کے اندر، آپ کو یاد ہوگا اگر میرا ویلاگ اگر آپ دیکھتے ہو تو میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے پڑوس کے اندر مزید جنگی ماحول اور جنگی معاہدہ جو ہے، مطلب سرحدیں جو ہیں گرم ہو سکتے ہیں، جس میں ایران کی طرف اور ادھر بھارت اور چائنا کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ بہرحال اب دیکھتے یہ ہے کہ اس کی صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور جو افسوسناک خبر ہے، بین الاقوامی طور پر بڑی اہم خبر، کہ افغانستان میں آپ کو پتہ لگا کیا ایک ہوٹل کے اوپر یا ایک ریسٹ ہاؤس جسے سمجھ لیں، جس میں عموماً زیادہ تر چینی آ کے ٹھہرا کرتے تھے، وہاں پر حملہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کی تو آپ نے خبریں شاید سن لی ہوں گی، پتہ لگ گیا ہوگا، کیونکہ صبح جس وقت یہ ہوا تھا تو مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا، میں نے تو بتا بھی دیا تھا کچھ لوگوں سے، جب میرے لوگوں نے کنفرمیشن کی تھی، میں نے اپنی کنفرمیشن کے بعد، لیکن اس میں ایک اور چیز جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا افغانستان کے اندر، افسوسناک جو معاملہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں بھارت کا ہاتھ اس میں ضرور ہوگا، کیونکہ یہ جو کچھ اروناچل پردیش میں جو کچھ ہوا ہے نا، 9 تاریخ کو ہوا ہے اور اس کے بعد کل بھی ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ حرکت ہوئی ہے تو چین کو شاید وارن کرنے کے لیے یہ چائنا کے جو جس میں ایک گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل، بڑا وہ گیسٹ ہاؤس تو خیر نہیں کہہ سکتے، ایک ہوٹل ہے، لیکن یہاں چینی عموماً زیادہ ٹھہرتے تھے، تو یہاں پر حملہ ہونا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے چین کو ایک پراکسیز کی وارننگ دی گئی ہو، یہ میرا خیال ہے، اور مجھ جیسے 2-4 جو تجزیہ نگار ہیں فارنر، ان کا بھی خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پراکسیز کرنے کے بارے میں کوئی مطلب چائنا کو وارن کیا، سو ہوتی ہے اس قسم کی وارننگز وہ ہوگی، لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کے ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر، اس میں
چینی قیادت آئی، تمام عرب ممالک کے لوگ آئے تھے اور بڑی اچھی اس میں بات چیت ہوئے، مور دین 30 بلینز اس میں معاہدے بھی ہوئے، دفاعی معاہدے ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ امریکہ کو تشویش ہوئی ہے۔ حالانکہ سعودی عرب نے یہ بات کہی ہے MBS نے کہ اگر ہمارے کسی سے معاہدے ہوتے ہیں چین کے ساتھ تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، ہم اپنے معاملات کو ہر ایک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اور مطلب متوازی چلائیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ شاید غالباً یہ امریکہ کو محسوس ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خطہ جو ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کا، تو خیر ہاں مشرق وسطیٰ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا جو ہے چین کے ساتھ چلا گیا، تو امریکہ نے فوری طور پر افریقن ممالک کے کچھ لوگوں کو بلایا ہے، اور ایک آنے والے دنوں میں 1 یا 2 دن کے اندر آپ کو یہ خبریں ملیں گی کہ واشنگٹن کے اندر جو ہے تمام افریقی ممالک کے جو سربراہان مملکت ہے وہ وہاں پہ جمع ہوں گے، اور 2 یا 3 دن کی وہاں پہ کانفرنس کی جا رہی ہے۔ میں نے جب وہاں سے واشنگٹن سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے ایجنڈا تو خیر فی الحال ابھی فوری طور پر نہیں بتایا، لیکن یہ انہوں نے کنفرم کیا کہ ایک بہت بڑی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں تمام کئی افریقی ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ امریکہ واشنگٹن میں جائیں گے، اور وہاں پہ کس طریقے سے امریکہ کے اور افریقی ممالک کے درمیان معاملات کو ان کو قریب لانے کے لیے مطلب استعمال کرنے والے تھے، ایک طرف اور وہ استعمال کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس کو صحیح سلیس اس میں مطلب ڈپلومیٹک اس سے ہٹ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کوشش کی جائے گی۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنی ہوگی کہ جو افریقن ممالک جا تو وہاں پہ رہے ہیں ان کے سربراہ، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کئی افریقی ممالک کے اندر جتنی بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں یا جو بڑے بڑے وہاں پہ ان کی انفراسٹرکچر، اس پہ آلریڈی انویسٹمنٹ جو ہے پہلے ہی چائنا کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس جو افریقہ کی ایک بہت بڑی وہاں پر ہونے جا رہی ہے ایک میٹنگ 3 دن کی امریکنز کے ساتھ، مجھے اس سے کوئی خاص نہیں لگتا کہ اس سے امریکہ کو کوئی بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک اچھی اہم خبر ہمارے لیے یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات مسلم ممالک میں ایک پہلا ملک ہوگا جو کہ اس وقت چاند کے اوپر جا رہا ہے، وہاں بالکل تیاری ہو گئی ہے، مسلم دنیا کا پہلا ملک ہوگا۔ بہرحال خوشی کی بات ہے، انہوں نے پوری تیاری کر لی اور سارے لوازمات ان کے تیار ہیں اس حوالے سے، اور 1-2 دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ UAE جو ہے مسلم دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو کہ چاند پر پہنچے گا۔ اچھا، اب یہ تو ایک ہو گئی۔ دوسرا تھوڑا سا پاکستان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو پاکستان کے اندر آج عمران خان صاحب کی اپنے تقریر آج بھی سنی ہوگی، وہ روزانہ کہیں نہ کہیں تقریر کر رہے ہیں اور اپنے جو بھی ان کے ایشوز ہیں جو ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ایک اور چیز یہ بھی پتہ لگی ہے، خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے کہ وہ تمام جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ وہاں استعفیٰ دینے کے لیے خود اسمبلی میں جائیں گے اور جا کے خود اپنے طور پر کہیں گے کہ بھئی ہم نے یہ استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینا بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آج دوبارہ پھر کہا گیا ہے PTI کی جانب سے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے، لیکن جیسا میں نے اب کہا تھا آپ کو 2 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز عمران خان کے لیے درست نہیں ہوگی، اور میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شاید اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو خود ایک انہی کے اہم شخصیات سے اور بڑے قریبی ذرائع سے بات کرنے کے بعد میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، اور آج بھی میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کا جو مسئلہ ہے، یا ہو سکتا ہے یہ کہیں آگے چلا جائے۔ خیبر پختونخوا تو فی الحال آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی معاملات کچھ ہیں تو مخالفت، لیکن اتنی نہیں ہے جتنا کہ یہاں پر ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا اور زرداری صاحب کے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے رابطے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے میں شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں، تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ تمام اس صورتحال کو وہ بھی اگر سیاسی طور پر حل کریں نا۔ مثال کے طور پہ خان صاحب کہتے ہیں، میرا ایک ان کو مشورہ تھا، میں پہنچایا بھی ان کو، میں نے آج بھی کسی نے کہا تھا تو میں نے آج دوبارہ ٹویٹ بھی کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب جس طرح وہ سارے کے وہاں چور چپاٹ اکٹھے ہو گئے، تو خان صاحب کا ایک ہے مطالبہ الیکشن کا، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کے بار کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب مارچ تک کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ آگے چلے جائیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مئی یا جون کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے الیکشن کا۔ لیکن خان صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا جو سامنا ہے وہ بڑے شاطر لوگوں سے، تو جیسا کہ وہ پہلے بھی خان صاحب کو الجھا کے انہوں نے رکھا تھا، تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ بھی الجھا کے رکھیں، کیونکہ صدر عارف علوی کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ پوری کوشش ہے کہ معاملات کو راہ راست پہ لا کر سلجھایا جائے۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل گیم کریں۔ مثال تو اس میں جو پارٹیاں ہیں، جو دیکھیے مطلب تحریک لبیک پاکستان ہو گئی، یا اپنا ضیاء مسلم لیگ ہو گئی، اور پاکستان عوامی تحریک ہے، یہ 2-4 پارٹیاں جو کہ مطلب جو تو بدعنوان تو نہیں ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک مطلب خیر خواہ بھی ہیں، اور عمران کے موٹیو کے وہ سپورٹر بھی رہے ہیں کسی زمانے کے اندر۔
تو کیوں نہ ملک کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے ان کو کم از کم ساتھ لے کے ان کو ایک کم از کم ایک کانفرنس خان صاحب بلا لیتے، تاکہ کم از کم جو لوگ ہیں اور جو کم از کم پی ڈی ایم ہے ان کے اوپر ایک سیاسی دباؤ تو آئے۔ ابھی تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان علیحدہ ہیں، اور عمران خان بالکل علیحدہ ہیں، اور یہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے اور عمران خان کے اکیلا ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کو باتوں میں الجھا کر کوئی بات کر دے۔ لیکن بہرحال جیسے دیکھنا ہے تو ہمارا ایک مشورہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور الیکشن میں نے آپ سے کہا تھا الیکشن مئی یا جون میں ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی جس طرح مخالفت اس طرح ہوتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو الگ کر کے اور عمران خان کو کارنر کر کے الیکشن کریں، کیونکہ یہ تو بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور غالباً شاید مجھے پتہ نہیں، میں نے سنا تو نہیں ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، مجھے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بدھ یا جمعرات یا جمعے کو الیکشن کمیشن جو ہے عمران خان کے حوالے سے فیصلہ دے گا، تو فیصلہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اس تمام صورتحال کو مطلب کنٹین کرنے کے لیے بہتر ہوگا کہ عمران خان کم از کم کچھ سیاسی لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیں، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں آج کے نہ، وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو جائے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسحاق ڈار صاحب کیا کریں، ملک تو پہلے دیوالیہ ہو چکا ہے تقریباً، صرف یہ کہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پاکستان کے 200 ممالک ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی ہم کسی قسم کا آپ کو فوری طور پر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید سعودی عرب آپ کو کچھ پیسے وغیرہ دے دے، چلیے مہینہ 2 مہینے کے لیے کام چل جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاستیں اس طرح تو نہیں چلتی، اور یہ تمام صورتحال جو ہے ہمارے نئی آنے والی عسکری قیادت کو بھی پتہ ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عسکری قیادت کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عسکری قیادت جو نئی آئے گی وہ پروفیشنل ہوگی، اور وہ پورے طور پر یہ کوشش کرے گی کہ سارے معاملات کو جو سیاسی جو ہیں پولیٹیکل پلیئرز وہ پولیٹیکل طور پر اپنے معاملات کو حل کریں، اور وہ اس تمام معاملات کے اندر وہ نیوٹرل ہی رہیں گے، اور ان کی نیوٹرلٹی اور ان کا اثر وہ آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وہ خاص بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔